آپ پاکستان کی 18ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ اس قسط میں آپ جان پائیں گے کہ آپریشن مڈ نائٹ جے کال کیا تھا، سندھ سے آنے والی ایسی کون سی خبریں تھیں کہ لوگوں نے اخبارات خریدنا چھوڑ دیے، وہ کون سا سانحہ تھا جو بے نظیر بھٹو کے دور کے خاتمے کی آخری وجہ ثابت ہوا۔ 1989 کے آخر میں سینئر آفیسر انٹیلیجنس بیورو مسعود خٹک نے کچھ خفیہ طور پر بنا لی گئی ٹیپس بے نظیر بھٹو کو پیش کی۔ ٹیپس میں ISI کے 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر پی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کے اپوزیشن کے پاس چاند ووٹس کم تھے۔ ٹیپس کے مطابق میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز پیپل پارٹی کے کچھ MNAs پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں۔ یہ کارروائی خفیہ طور پر ٹیپ ہو گئی اور پکڑی گئی۔ اس سازش کو آپریشن مڈ نائٹ جے کال کہا جاتا ہے۔ یہ نام بھی DGI مسعود خٹک نے ہی دیا تھا۔ سازش کا بانڈا پھوٹنے پر بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر کے خلاف پاک فوج نے انکوائری شروع کروا دی۔ دونوں افسران نے انکوائری میں بتایا کہ وہ یہ سب کچھ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر پاکستان غلام اسحاق کے کہنے پر کر رہے تھے۔ یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن ساری زندگی ثابت نہ کر سکے، اس لیے ٹرائل کے بعد میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سے تمام اعزازات واپس لے کر فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ مڈ نائٹ جے کال کی پوری رپورٹ آئی، میں نے اسٹڈی کیا اور میرے پہ دباؤ تھا کہ آپ ان کا کورٹ مارشل کریں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر شہادتیں اتنی نہیں تھی کہ کورٹ مارشل کے ذریعے ان پہ کوئی بڑی سزا ہو سکتی تھی۔ تو میں نے محترمہ سے کہا کہ میرے اپنے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ میں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ کورٹ مارشل ہو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آئے گا، فوج کے لوگوں کا نام آئے گا، دونوں اداروں کی بدنامی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ثوابدیدی اختیار سے ان کو سزا دوں۔ میں نے اپنے اختیار استعمال کر کے دونوں آفیسرز کو ڈیو ٹو فالٹ آف آفیسر فوج سروس۔ بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر تمام عمر اس سازش سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم نے جو کیا وہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے افسران کے حکم پر صرف معلومات لینے کے لیے سازش کی اداکاری کر رہے تھے۔ ایک ڈائریکٹر پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ڈائریکٹر تھا اور اس ادارے کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل DGI تھا، ٹھیک ہے، ایک ملک کا صدر مملکت تھا اور ایک چیف آف آرمی سٹاف تھا۔ جو فیصلے ہوتے تھے، جو پالیسیز مرتب ہوتی تھی اور جو احکامات صادر ہوتے تھے وہ اس ٹرائنگل سے سائے ہوتے تھے۔ اور میں نے کہا میں تو DG کے لیے یہ کر رہا تھا، میں نے اس کے ریزلٹس بھی DG کو دی ہیں۔ آپ ریٹن بریف دے رہے تھے؟ ہاں ریٹن، اور میں نے وہاں جو سٹیٹمنٹ دی 12 صفحات کو، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو مڈ نائٹ جے کال کیس ہے یہ بیسیکلی IB کا بھی آپریشن نہیں تھا، IB نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی، اصل میں وہ ٹریپ۔ آپریشن مڈ نائٹ جے کال پیپل پارٹی حکومت ختم کرنے کی ایک کوشش تھی جو ناکام ہوئی، لیکن 1990 میں وہ سانحہ ہوا جو بے نظیر بھٹو کے اقتدار کو بہا کر لے گیا۔ سندھ اور مرکز میں پیپل پارٹی اور MQM اتحادی تھے، لیکن MQM قائد الطاف حسین کی کئی معاملات پر حکومت سے شدید اختلاف رکھتے تھے، جس کا اظہار وہ جلسوں اور ہڑتالوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ بات محض سیاسی بیان بازی تک نہ رکی بلکہ حالات بگڑتے گئے، لسانی فسادات تک پہنچ۔ کے مطالبات پورے نہیں ہوئے یا MQM مطمئن نہیں تھی، وہ گورنمنٹ سے الگ ہو گئے، لہٰذا سندھ حکومت جو ہے وہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا کہ اب یہ ادھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہ سکے گی کہ نہیں۔ اس کا سیاسی بدلہ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ MQM کے اوپر حملے کرنے شروع کیے اور MQM نے اس سے زیادہ غنڈہ گردی شو کی اور دونوں جانب سے قتل و غارت شروع ہو۔ ہر روز اخبارات میں خبریں چھپتی کہ کراچی سے فلاں شہر میں اتنی لاشیں اور فلاں میں اتنی لاشیں پہنچیں۔ تشدد سے ہلاک ہونے والوں میں پنجابی، سندھی، مہاجر، پشتون سبھی شامل ہوتے۔ کراچی اور حیدرآباد سے منسلک شدہ لاشیں ہی نہیں، بم دھماکوں کی خبریں بھی تواتر سے آنے لگیں۔ یہ خبریں ایسی لرزہ خیز ہوتی کہ کمزور دل کے حضرات نے اخبارات خریدنا ہی چھوڑ دیے۔ حالات اتنے بگڑے کہ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو لگانا پڑا۔ سندھ حکومت فسادات اور خون خرابے کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی تھی۔
ایسے میں آئی جی سندھ کو پتہ چلا کہ قتل و غارت کے کچھ ملزم حیدرآباد کے علاقہ پکا قلعہ میں پناہ لے چکے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے 26 مئی 1990 کے دن آئی جی سندھ کی قیادت میں پولیس نے آپریشن شروع کیا۔ پکا قلعہ الطاف حسین کی حمایت MQM کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب پکا قلعہ میں تلاشی شروع کی گئی، گولیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پولیس نے سخت جواب دیا۔ یہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مطابق پولیس نے قرآن اٹھائے احتجاج کرنے والے لوگوں پر بھی فائرنگ کی، خواتین کی عزتیں لوٹی اور بچوں تک کو نشانہ بنایا۔ اخبارات میں ایسی خبریں بھی چھپیں جن کے مطابق پاکستان کا پرچم پکڑے ہوئے ان لوگوں پر بھی فائرنگ کی گئی جو پکا قلعہ کے مکینوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ آپریشن دوسرے دن بھی جاری تھا کہ فوج نے مداخلت کر کے اسے رکوایا۔ یہ آپریشن بے نظیر حکومت کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ بے نظیر بھٹو اس آپریشن کو ایک سازش قرار دیتی تھی۔ پکا قلعہ کے واقعے کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، مگر حکومت لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر رہی تھی۔ کہا گیا کہ میسیکر ہوا، مگر کوئی میسیکر نہیں ہوا تھا، اور حکومت جانے کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم قائم کی گئی تھی مخالف حکومت کی طرف سے، ان کو بھی کوئی میسیکر نہیں، اور کہتی تھی کہ حقائق کو مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جب ثانیہ پکا قلعہ ہوا تو سندھ میں ملٹری انٹیلیجنس کے آپریشنل سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید تھے۔ ان دنوں ملٹری انٹیلیجنس سب سے مؤثر خفیہ ایجنسی سمجھی جاتی تھی۔ بریگیڈیئر حامد سعید اس بارے میں کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے اس علاقے کا گیس، بجلی، پانی ساری چیزیں بند کر دی۔ تو 3 دن کے بعد عورتیں، بچے گردن میں قرآن مجید لٹکائے ہوئے، سر پہ قرآن مجید اٹھائے ہوئے، وہ باہر نکلے کہ ہم تو بھوکے مر گئے ہیں، خدا کے واسطے اب یہ ظلم بند کرو۔ تو انہوں نے اس جلوس کے اوپر، وہ جو عورتوں بچوں کا جلوس تھا، اس کے اوپر بھی اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد اموات ہوئیں۔ اب MQM تو ان کو 200 بتاتی تھی اور حکومت جو ہے وہ 40 بتاتی تھی، لیکن جو زیادہ قابل اعتبار تعداد ہے وہ 50 سے زائد تھی۔ اس وقت صورتحال تو یہ تھی کہ ایک تو سندھ اور پنجاب میں بم پھٹ رہے تھے، پشاور میں اسلحے کی بڑی گھیپ پکڑی جا رہی تھی، بھارت نے پاکستان کے بارڈر پر فوج لگا دی تھی اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ادھر ستم بلائے ستم کہ برطانوی شہری سلمان رشدی نے ایک غصہ خانہ کتاب لکھ کر پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھوس پہنچائی۔ اس پر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہوا جس میں 6 افراد جان سے چلے گئے۔ حکومت پر شدید دباؤ تھا کہ سلمان رشدی کے معاملے پر مغربی ممالک سے تعلقات توڑ دیے جائیں یا سخت رویہ اپنایا جائے۔ بے نظیر بھٹو کے آرمی چیف سے تعلقات بھی خراب ہو چکے تھے اور صدر غلام اسحاق خان سے بھی ان کی بہت بگڑ چکی تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں 6 اگست 1990 کے دن غلام اسحاق خان کی آواز ریڈیو پاکستان پر گونجی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر دباؤ چارج شیٹ انہوں نے لگائی۔ اس چارج شیٹ پر نوے وقت نے ایک خبر چھاپی کہ صدر غلام اسحاق خان نے وہی تقریر کی ہے جو ان کے پہلے تمام ڈکٹیٹر کر چکے ہیں۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے خلاف سندھ اور لاہور ہائی کورٹس میں اپیلیں دائر کی گئیں، لیکن دونوں جگہ یہ اپیلیں مسترد ہوئیں اور اسمبلیاں بحال نہ ہو سکی۔ بے نظیر کی پہلی حکومت کا کل دورانیہ 20 ماہ اور 4 دن تھا۔ آج آپ نگران وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے ناموں پر شدید اختلافات سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے کہ بے نظیر حکومت کے خاتمے کے بعد جو نگران حکومت قائم کی گئی اس کے وزیر اعظم کون تھے؟ نگران وزیر اعظم تھے IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی۔ وہی غلام مصطفیٰ جتوئی اس الیکشن اور اس سے پہلے الیکشن میں پیپل پارٹی کے خلاف ایک اتحاد کو لیڈ کر رہے تھے۔ نواز شریف نے 1990 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو پر وہ کون سے 3 الزامات لگائے جو 28 سال بعد واپس انہی پر لگے؟ بلاول ہاؤس کی مالی اور بابلا شریف نے الیکشن 1990 میں کیا کردار ادا کیا؟ غیر ملکی نے الیکشن کو شفاف قرار دیا تھا، لیکن پھر 14 کروڑ روپے تقسیم کرنے کی کیا کہانی تھی؟ یہ سب بتائیں گے اگلی ایک ساتھ پر۔ وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔